I was at the peak of my jahiliya days, the peak of my ignorance. यानी कि गुनाहों की पीक पर मैं एक दिन पहले था और अगले दिन मेरी फ़्लाइट थी, उम्रा करने जा रहा था। गाड़ी भी थी, पैसा भी मिलता था, यूनिवर्सिटी लाइफ भी थी, तो पूरा दिन मेरा काम सिर्फ आवारागर्दी होती थी, पूरा दिन आवारागर्दी। I used to roam around with friends, those who used to carry weapons. कि आपकी गैदरिंग, आपकी जो फ्रेंड्स हैं, they should be righteous. If your friends are sinful, if your friends are the friends of shaitan, then they will drag you towards that insanity. So what happened कि मैं वापस आया and मैं उस बैंड वैगन का शिकार हो गया। मैं दोबारा उसी लाइफ के अंदर दोबारा चला गया। हर किस्म के दोस्त थे। जब अल्लाह ने वो मेरे से लिए तो मुझे अल्लाह ने भाई दिए, और ऐसे भाई दिए कि जिनसे आप सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हो, कोई और चीज़ नहीं है आपकी तरफ, कोई नथिंग, नो गेन, नो मटीरियलिस्टिक गेन, यू जस्ट लव द ब्रदर फॉर द सेक ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। My journey started with youth club back in December 2012. उससे पहले का अगर मैं आपको थोड़ा सा लेकर चलूँ तो ओ लेवल्स में मेरे सिर्फ दो ही पैशन थे। वन वाज जस्ट टू प्ले फुटबॉल। पूरा दिन फुटबॉल खेलना था मेरा काम। सुबह फुटबॉल, स्कूल में फुटबॉल, शाम को फुटबॉल, क्लब लेवल फुटबॉल, रीजनल लेवल फुटबॉल पे मेरा ये काम था। देन आई वॉज वेरी सोशल विद फ्रेंड्स, येस, एंड दोज फ्रेंड्स इंक्लूडेड फीमेल फ्रेंड्स एंड मेल फ्रेंड्स एज वेल। I was living here in Islamabad alone. पूरे घर में मैं अकेला ही होता था क्योंकि my brother was studying abroad and my sisters, they were married at that time. गाड़ी भी थी, पैसा भी मिलता था, यूनिवर्सिटी लाइफ भी थी, तो पूरा दिन मेरा काम सिर्फ आवारागर्दी होती थी, पूरा दिन आवारागर्दी। यूनिवर्सिटी लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था हर फजूल एक्टिविटीज़ के अंदर। तो 2011 में मुझे मौका मिला after 8 years to perform umrah. तो मुझे अच्छी तरह याद है, I was at that time, मैंने अगले दिन मेरी फ़्लाइट थी, पिछले दिन I was at the peak of my jahiliya days, the peak of my ignorance. यानी कि गुनाहों की पीक पर मैं एक दिन पहले था और अगले दिन मेरी फ़्लाइट थी, उम्रा करने जा रहा था। तो जब मैं उम्रा करने पहुंचा और जब मैं उम्रा के लिए पहुंचा तो that was the first time I realized, थोड़ा मुझे एकदम धचका लगा कि एक दिन पहले तू किस लाइफ में था और एक दिन बाद मैं काबा के सामने उम्रा कर रहा हूँ। तो मुझे हिट हुआ कि यार ये क्या लाइफ है। और वो फीलिंग और ये फीलिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो फीलिंग, ये जो उम्रा की फीलिंग थी, कमाल की फीलिंग थी। Suddenly I got a call from Taha and I got to know that he got involved in a very डेंजरस एक्सीडेंट, बहुत लीथल एक्सीडेंट उसका हुआ। तो वो उसको काफ़ी चोटें वगैरह लगी। उसके बाद मुझे फिर मेरी उससे बात की, कॉल आया, उसने कहा कि मोहसिन मैं तो अब चेंज हो गया हूँ, तू भी चेंज होकर आई। ही मेंट कि मैं अब चेंज हो गया हूँ, कि मैं अब दीन की तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी मौत से बहुत करीब होकर आया हूँ। तो तुम भी अब दीन की तरफ, तुम भी वहाँ पर पहुँच गए, तो अपने आप को इस तरह अल्लाह से दुआ मांगो कि तुम चेंज होकर आओ। तो 2011 में जब उम्रा करके मैं आया, अगेन आई वुड से कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जब आप इंसान चेंज हो रहा होता है, और ख़ास तौर पे हमारी सोसाइटी के अंदर जब आप यूथ हो, जब आप जवान हो, यंग हो और यूनिवर्सिटी गोइंग हो, उस दौरान सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपकी है वो ये है कि आपकी गैदरिंग, आपकी जो फ्रेंड्स हैं, दे शुड बी राइचियस। इफ़ योर फ्रेंड्स आर सिनफुल, इफ़ योर फ्रेंड्स are the friends of shaitan, then they will drag you towards that insanity. So what happened कि मैं वापस आया and मैं उस बैंड वैगन का शिकार हो गया। मैं दोबारा उसी लाइफ के अंदर दोबारा चला गया। और throughout the day it was only chilling, it was just chilling। आप बैठे हो दोस्तों यारों के साथ, आप गपशप, खाना पीना, जो गलत काम चल रहे हैं, आपके ड्रग्स चल रहे हैं, आपकी you are involved in all kinds of relationship that you should not be involved in. एक materialistic life अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो that was a very perfect life. आपके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, आपको ना आपकी मदर, आपके फादर, कोई आपके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं रख रहे, कहाँ जाते हो, क्या पढ़ रहे हो,
کہاں پیسے لگاتے ہو, کدھر جاتے ہو, کس سے بات کر رہے ہو, نتھنگ آف اینی سارٹ. یو آر فری ٹو ڈو وٹ ایور یو وانٹ. جو آپ ایک لڑکا, ینگ لڑکا اپنی یوتھ کے اندر, اپنی جوانی کے اندر جو خواہشیں کرتا ہے کہ یار مجھے یہ بھی مل جائے, مجھے یہ بھی مل جائے, مجھے یہ بھی مل جائے, سب آپ کو مل جائے. اور رات کو جب آپ گھر سونے آؤ اور اکیلے ہو, اور جب سراہانے کے اوپر سر رکھو, ایٹ دیٹ مومنٹ آئی ریئلائز دیٹ آئی ہیڈ ایوری تھنگ, آئی ہیو ایوری تھنگ یٹ آئی ہیو نتھنگ ان مائی لائف. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میرا دل اندر سے خالی اور چلا رہا تھا کہ کچھ چاہیے مجھے. جب بھی آپ اکیلے ہوتے ہو تبھی آپ اس طرح کی باتیں سوچتے ہو. وین ایور یو آر سراؤنڈیڈ ود پیپل, یو آر سراؤنڈیڈ ود فرینڈز, آپ اپنے دوستوں یاروں کے سرکل میں ہو, تو آپ کبھی بھی اس طرح کی باتیں نہیں سوچو گے. آپ اس طرح کی باتیں تبھی سوچو گے لائف کو, تبھی آپ ریفلیکشن موڈ میں تب جاؤ گے جب آپ اکیلے ہوگے. تو میں اکیلا ریفلیکشن موڈ میں جاتا تھا روز رات کو. پھر کوئی وے آؤٹ نہیں تھا. آئی یوز ٹو تھنک کہ میں اب کیا کروں, لیکن وہی اگلے دن صبح وہی سائیکل دوبارہ چل پڑتا تھا. I used to roam around with friends, those who used to carry weapons. پھر then came 2012 جب میں اپنی ایک لائف کی, گناہوں کی لائف کی پیک کے اوپر تھا, اور اس کے اندر جب آپ ایک لائف سٹائل میں ہوتے ہو, کہتے ہیں نا ہر عروج کو زوال ہوتا ہے. تو وہ ایک ٹائم تھا جب ایک زندگی کے عروج پہ تھا, لیکن اس کو زوال آنا تھا. اور زوال آیا, اللہ نے ایسے مومنٹس میری لائف میں لے آئے کہ مجھے سخت قسم کے دھچکے پڑے. ٹو بی آنیسٹ واللہ آئی ٹیک دوز مومنٹس ایز اے بلیسنگ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر وہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرف مجھے وہ چیزیں مجھے اس چیزوں سے نہ گزارتے, اور مجھے نہ میں بسٹ ہوتا, نہ میں میرا دل ٹوٹتا, نہ میں اپنی لائف کی لوسٹ پہ جاتا, تو میں کبھی شاید دین کو نہ دیکھ پاتا کہ خوشی کیا ہے, اصل خوشی کیا ہے. تو وہ 2012 کے اندر جب میں آئی یوز ٹو گو سلیپ ایٹ نائٹ, تو ہر آدھے گھنٹے کے بعد میری آنکھ کھل جاتی تھی, اور اس ہر آدھے گھنٹے کے بعد جب میری آنکھ کھلتی اس کے بعد میں پوری رات نہیں سو پاتا تھا. دیٹ ہیپنڈ فار لائک اے منتھ, کیونکہ آئی واز ڈپریسڈ. تو 2012 کی اینڈ ڈیز میں جب میں ان چیزوں سے گزر رہا تھا, تو تھا ماشاء اللہ he was involved with good people, so he got to know youth club, اور تھا, اور میں بڑے کلوز فرینڈس تھے, اور ابھی بھی الحمدللہ بڑے, اب ماشاء اللہ بھائیوں کی طرح ہیں. تو اس ٹائم پہ اس نے مجھے کہا کہ میرا گھر اکیلا تھا, اس نے مجھے کہا کہ یار محسن, کچھ باہر سے اسکالرز آ رہے ہیں, اسلامک اسکالرز ہیں, وہ آ رہے ہیں, اینڈ وی آر لوکنگ ٹو اکاموڈیٹ دیم ایٹ سمنز ہاؤس. کسی کے گھر میں ان کو ٹھہرانا چاہ رہے ہیں, تو اگر آپ کا گھر کیونکہ خالی ہے, آپ اکیلے ہوتے, تو وائی ناٹ دے اسٹے ود یو. اینڈ آئی واز گوئنگ تھرو دا رفسٹ پیچ آف مائی لائف, اینڈ آئی سیڈ ٹو ہم, میں نے کہا اگر آ رہے ہیں تو انشاءاللہ مائی ہوم از اویلیبل, اینڈ اسی بہانے میں بھی کچھ سیکھ لوں گا ان سے. دین کیم دا 2012 واک, جہاں پہ انٹرنیشنل اسپیکرز آئے, اینڈ دے اسٹیڈ ود می فار لائک 20-30 days, اور اس دوران آئی گاٹ ٹو انٹریکٹ ود دیم, سوالات پوچھے, جوابات ملے, لیکچرز اٹینڈ کیے, اور یہ سب کچھ ہوا یوتھ کلب کے تھرو. یوتھ کلب ایٹ دیٹ ٹائم جب میں اپنی لائف کی لوسٹ پہ تھا, دے کیم ان ٹو ہیلپ می, اینڈ اس کے بعد جب وہ ہیلپ ملی, وہاں سے سہارا ملا, پھر وہ ایک پورے مہینے کی ایک کریش کورس ملا آپ کو, اسپریچول جرنی میری, آپ کو ایمان فلڈ ود ایمان بوسٹنگ لیکچرز ملے, تو آپ نے کچھ اچھا فیل کیا. اور اس دوران جب اچھا فیل کیا, تو جب میں راتوں کو جب سو رہا ہوتا تھا اور اٹھتا تھا, تو لیپ ٹاپ انسان کا کیا کام ہوتا ہے, آپ کا کام ہوتا ہے آپ کے اسپیکرز پڑھیں, اینڈ آپ اونچی آواز میں میوزک لگاؤ. تو میوزک لگاتے تھے, جب بھی میں اس ٹائم پہ جب میوزک لگاتا تھا سننے کے لیے, آپ یعنی کہ آپ اکیلے ہو, آپ نے میوزک لگایا, تو وین آئی واز گوئنگ تھرو دیٹ رفسٹ پیچ آف مائی لائف, جب ڈپریشن بہت زیادہ تھا, جو بھی میں میوزک سنتا تو میں اس سے اور ڈپریشن میں جاتا, کیونکہ ہم نے سوچا تھا, ہم نے سنا تھا کہ یار میوزک از دا فوڈ فار یور سول, روح کی غذا ہے, لیکن روح کی غذا میری نہیں رہی تھی. جب بھی سنتے تھے اور زیادہ ڈپریشن. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے, یہ ایک بڑا ایک
کچھ آپ کی لائف میں نا چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں وہ لائف کو چینج کرتے ہیں. میں آئی واز براؤزنگ تھرو انٹرنیٹ, تو آئی گاٹ ٹو سی دیٹ لنک, ایک لنک مجھے ملا. اس لنک کے اندر دیر واز لائیو ریڈیو شو آف آل دا ٹاپ ریسائٹرز آف قرآن. اب میں ایک دفعہ میوزک سن رہا ہوں, مجھے میوزک سے وہ مزہ نہیں مل رہا, میں اور ڈپریشن کی طرف جا رہا ہوں. ایک دفعہ میں نے وہ ایک لنک وہ کلک کیا, اس لنک کے اندر ایک کو سنا اونچی آواز میں, کانوں کو لگا, مزہ آیا. پھر دوسرے کو لگا, میں نے کہا کچھ سنتے ہیں جن کی آواز دل کو لگ. آئی فاؤنڈ 2 reciters in that list. One is Sheikh Yasir Dawsari, the other one is Sheikh Nasir al-Qatami. Sheikh Nasir al-Qatami used to cry a lot. جب بھی قرآن پڑھتے تھے بہت روتے تھے. اب قرآن پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, لیکن مجھے لگ رہا ہے بندہ رو رہا ہے. وہ قرآن پڑھ رہے ہیں, وہ رو رہے ہیں, میں بھی روئی جا رہا ہوں. اب میں کس لیے رو رہا ہوں؟ واللہ یہ اللہ کی طرف سے, اللہ ہی کچھ دکھانا چاہ رہے تھے. پھر اس کے بعد جب یوتھ کلب کے ساتھ انٹریکشن ہوا, اسپیکرز آئے, اور اسپیکرز آنے کے بعد میں نے ان کے ساتھ ٹائم گزارا. دین آئی گاٹ ٹو نو اباؤٹ دس امیزنگ آرگنائزیشن, دس آرگنائزیشن فلڈ ود امیزنگ پیپل, بیوٹیفل برادرز. ان کے ساتھ ٹائم گزارا. راجہ ضیاء الحق, علیت الشام,